أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ آخرت کے دن کی باتیں ہم سن رہے ہیں۔ عقیدے کے باب میں یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ میں اور آپ آخرت کے دن میں کیا کیا ہوتا ہے اس کو جانیں، سنیں اور اس کے بارے میں علم حاصل کریں تاکہ میں اور آپ آخرت کی تیاری کریں۔ ہمارے پاس سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ تو بہت ساری باتیں گزشتہ درسوں میں ہمارے ساتھ تھی۔ آج کی اس درس میں ہم سنیں گے الاثریاء المنعمون۔ بہت سارے ایسے لوگ جو دنیا کی طرف مائل ہوتے تھے اور ان کو اطمینان دنیا کی دولت سے ملتا تھا، مادیت پرستانہ زندگی میں مشغول تھے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو اٹھے بیٹھے صرف دنیا ہی کی بات کرتے ہیں، آخرت سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، بس دنیا دنیا، پیسہ پیسہ، اٹھے بیٹھے، خوابوں میں بھی نیندوں میں بھی یہی دیکھتے رہتے ہیں۔ جیسے شیخ لکھتے ہیں وَيَكْثُرُونَ مِنَ التَّمَتُّعِ بِنَعِيمِهَا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی بہت ساری آسائشیں، فراوانیاں، آرام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ دنیا کی نعمتوں میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لینا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایسے آدمی کو تو ہم کچھ نہیں کہیں گے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت دی اور مال و زر دیا، اس دولت سے اس نے جنت کو خرید لیا، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اس مالدار آدمی کی جو اپنے مال میں مگن رہا، مال کمانے میں مصروف رہا، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اپنے آسائش اور آرام پر خرچ کیا۔ تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن تنگی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی، مستدرک حاکم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی سے کہا کہ جو پیٹ بھر کر کھا چکے تھے، ڈکار لینا جانتے ہیں، تو کہا کہ یہ ہمارے سامنے اس کو نہ کرو۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّ أَكْثَرُهُمْ شَبْعًا فِي الدُّنْيَا، جو دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر کر کھائے گا، قیامت کے دن اس کی بھوک بہت دیر تک رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اسے کیا کریں گے؟ بہت دیر تک بھوکا رہے گی۔ تو اگر آدمی اس نیت سے کھاتا ہے کہ میں خوب پیٹ بھر کر کھاؤں اور اللہ کی عبادت خوب جم کر کروں، جیسے سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ اور رات بھر اللہ کی عبادت میں لگو رہو تو بات الگ ہے، لیکن اتنا پیٹ بھر کر کھائے کہ اب کھڑا نہ ہونے پائے، اب تو آدمی سو جائے یا اسے نیند آ جائے۔ تو اسی لیے اس حدیث میں کہا گیا، یہ حدیث جس کے بارے میں کہتے ہیں ساق الشیخ ناصر الدین الالبانی طرق الحدیث فی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، یہ حدیث صحیح ہے۔ تو جیسے بتایا گیا کہ جس کو دنیا میں بہت مال و زر ملا ہے، آخرت میں اس کا اجر کیا ہوگا؟ کم ہوگا، اس لیے کہ اس نے اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا، خیرات کے کاموں میں خرچ نہیں کیا۔ اس لیے کہ بہت سارے ایسے مالدار ہیں جنہوں نے اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے، بڑی بڑی سرائے بنائیں اور لنگر بنائے جہاں لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہسپتال بنائیں اور بہت سارے غریب لوگوں کی مدد کی اپنے مال کے ذریعے سے۔ مال کمانا اچھی چیز ہے، اسی لیے تو زکوٰۃ فرض ہے، اسی لیے کہا گیا کہ بہترین مال نعم المال الصالح للرجل الصالح، یعنی اچھا مال اچھے آدمی کے لیے کیا ہی اچھی بات ہے۔
لیکن اس مال کو وہ نیکی کمانے میں خرچ کرے اور جنت میں داخل ہونے کی جو اسباب و ذرائع ہیں اسے استعمال کرے۔ اسی لیے حدیث میں بتایا گیا جو لوگ دنیا میں بہت زیادہ مال والے ہوں گے آخرت میں ان کا اجر کم ہوگا، الا من اعطاہ اللہ تعالی خیرا، مگر وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر عطا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کرتا ہے، تو ایسا آدمی بہتر ہے، جیسے بہت ساری حدیثوں سے بتایا گیا ہے۔ اسی طرح شیخ لکھتے ہیں وَأَخْبَرَنَا الرَّسُولُ أَنَّ الَّذِينَ أَثْقَلُوا أَنفُسَهُمْ بِالنَّعِيمِ الدُّنْيَوِي، جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا، وہ کل آخرت میں جو آخرت کے کٹھن مراحل ہیں اس کو پار کرنے میں ان کو تکلیف محسوس ہوگی۔ کیا سہیل کیا بولتے ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا ہے، اس مال میں تو وہ دنیا میں مشغول ہیں، آخرت کے لیے کچھ توشہ تیار نہیں کیا، ایسے لوگ قیامت کے دن جو ہولناک منزلیں ہیں اسے پار کرنے میں ان کو تکلیف ہوگی۔ کیوں تکلیف ہوگی؟ مال زیادہ ہے دنیا میں، اس کا حساب دینا ہے، اس کا حساب دینا ہے۔ اسی لیے ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے شعب الایمان میں، قالت قلت لأبی الدرداء، دونوں میاں بیوی ہیں، میں نے اپنے شوہر سے کہا ما لک لا تطلب کما یطلب فلان، آپ اتنا پیسہ کیوں نہیں کماتے جو فلاں صاحب کماتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے بیویاں کہتی ہیں کہ آپ بھی فلاں کی طرح کمائیے، ہاں آپ بھی فلاں کی طرح کمائیے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امامکم عقبہ، کہا کہ کل قیامت کے دن تمہارے آگے بہت ساری دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، ایسی پگڈنڈیاں ہیں جس کو تمہیں پار کرنا ہے، بوجھ زیادہ ہوگا تو پار نہیں کر پاؤ گے، اس لیے ہلکے کاندھے اللہ کے پاس جاؤ۔ یعنی تمہارے پاس کیا ہو، جتنا اللہ تعالیٰ جتنی دولت دیتا ہے اسی حساب سے کیا لیتا ہے؟ حساب بھی لیتا ہے، حساب بھی دینا ہے۔ لیکن آدمی اسی دولت کو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایسی کاموں میں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت کتنے ایسے عشر مبشرہ ہیں جنت، جن کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، بڑے بڑے مالدار ہیں۔ تو مال آدمی کمائے، ہاں، اور اس کے ذریعے سے وہ غریبوں کی مدد کرے، بیواؤں کی، بے کسوں کی، ہاں، تو الارامل جو بیوہ عورتیں ہیں، جو یتیم بچے ہیں، ان کی خدمت کرے۔ کبھی آپ کے دل میں بھی تمنا ہوتی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اتنی دولت ہمیں دے تو ہم اللہ تعالیٰ کے راہ میں اتنا اتنا خرچ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ تو یہ تو بات تھی مالداروں کی۔ کون سے مالدار عیش پرست انسان کے لیے کل آخرت میں تنگی ہوگی؟ وہ جو صرف مال کا ہو کر رہ جائے، اٹھتا بیٹھتا پیسہ پیسہ، 1 گھنٹہ پہلے جیب میں کے پیسے نکالے، گنا، بیلنس دیکھا، پھر 2 گھنٹے کے بعد پھر گنا، پیسے کم ہوئے کہ یا بڑھے۔ تو بہرحال پیسہ ایک ضرورت ہے، اس سے اتنا لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جتنی ہماری مقدر میں لکھا ہے اتنا تو ضرور ملے گا۔ جو کسی اور کا دانہ نہیں ہے وہ میرے منہ میں نہیں جائے گا، میرا جو دانہ ہے وہ کسی اور کے منہ میں نہیں جائے گا۔ لیکن آدمی جو کماتا ہے اس کی حفاظت اسے کرنی چاہیے۔ احفظ درہمک فإنہ دینک، آپ ایک پیسہ جو کماتے ہیں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ کمانا بھی ایک فن ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی ایک فن ہے، اور اسے صحیح ذرائع میں خرچ کرنا، اسے صحیح مستحق کو دینا۔ کتنے ایسے ہیں جو ہیلا بہانے کرتے ہیں، آپ کی محنت کی کمائی لے جاتے ہیں۔ آپ بھی اتنے رحم دل ہیں، فرق نہیں کر پاتے کہ کون چور ہے، کون صحیح معنی میں
محتاج ہے تو آدمی محتاج کو دے۔ اسی طرح ایک دوسری چیز جس کو شیخ نے یہاں ذکر کیا ہے، فضیحۃ الغادر۔ الغادر دھوکے باز، غداری کرنے والا۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں سوسائٹیوں میں، جماعتوں میں، خاندانوں میں، دھوکے باز ہوتے ہیں، ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ آستین کا سانپ، اسے کیا بولتے ہیں؟ آستین کا سانپ، آستین ہی میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، وقت آنے پر کیا کریں گے؟ ڈس دیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آستین کا سانپ۔ ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو دھوکہ دیتے ہیں؟ اس کے الگ الگ مراتب ہیں۔ کچھ ہیں جو دوستوں میں رہ کر دھوکہ دیتے ہیں، کچھ جماعتوں میں رہ کر جماعتوں کی ساری بھید و راز دوسروں پر افشا کرتے ہیں، کچھ ملتوں اور قوموں میں رہ کر دھوکہ دیتے ہیں، کچھ اپنے حکومت وقت کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، اسلامی مملکت ہے یا کوئی اور مملکت ہے تو وہاں رہ کر دھوکہ۔ بہرحال الگ الگ لوگوں کا الگ حساب ہے۔ جیسے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اس حدیث میں کہتے ہیں، دیکھیے، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ جب اگلے اور پچھلے سارے لوگوں کو جمع فرمائیں گے قیامت کے دن تو ہر دھوکے باز کا ایک جھنڈا لگایا جائے گا، علم، جھنڈا کسے بولتے ہیں؟ فلیگ، وہ جھنڈا۔ فقیل هذه غدرۃ فلان ابن فلان، یہ فلاں غدار کا جھنڈا ہے۔ لوگ سارے دیکھیں گے، یہ بڑا غدار انسان تھا جو کیا کرتا تھا؟ وعدہ خلافی کرتا تھا، یا لوگوں کے ساتھ رہ کر ان کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ غداری کرتا تھا۔ آج بہت سارے ایسے ہیں اپنے قوم و ملت کے ساتھ۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپڈیٹ ہیں، اسلام کے عقائد کے خلاف بولیں گے، پردے کے خلاف بولیں گے، اور اسلامی شادیوں کے خلاف بولیں گے، اور کہیں گے کہ نہیں اسلام میں یہ چیز غلط ہے، العیاذ باللہ، حالانکہ وہ مسلمان ہیں۔ یہ غدار ہے جو اپنے مذہب کے ساتھ غداری کرتا ہے۔ دیکھیں، والغادر الذی یواعد علی امر، غادر کی تعریف انہوں نے کیا کہی؟ غادر کسے کہتے ہیں؟ یواعد علی امر، کسی معاملے پر وعدہ وفائی کا معاملہ کر، بھائی اس معاملے پہ ہمیں سب کیا ہیں؟ متفق ہیں، مسلمان ہوا، اسلامی اصولوں پر متفق، ولا یفی بہ، لیکن اسے پورا نہیں کرتا۔ غدار کیا کرتا ہے؟ پورا نہیں کرتا۔ وعدہ تو کر لیتا ہے، کوئی ٹیم جمع ہوئی، کوئی جماعت جمع ہوئی، کوئی آرگنائزیشن جمع ہوا، تو ہم لوگ سارے کیا کرتے ہیں؟ ایک بیلا پر، ایک اتفاق پر آتے ہیں۔ یہ غدار کیا کرتا ہے؟ اس سے ہٹ کر اپنا راستہ بناتا ہے۔ سمجھ میں آیا غدار کو؟ چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، کیا بولتا؟ سارے ادھر جاتے ہیں، وہ کیا کرتا؟ چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی۔ اسی لیے اسے بولتے ہیں دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ یہ دو رنگی کیا نہیں ہونا؟ نہیں ہونا، ایک رنگ ہونا، سراسر موم ہونا یا تو سنگ ہونا، پتھر ہو جانا، یا تو موم ہونا یا تو پتھر ہونا، لیکن کیا نہیں ہونا؟ چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی۔ وہ ایئرپورٹ میں لگاتے نہیں تھیلیاں، ہوا کدھر ہے بتاتا، وہ تھیلی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں رفیع بھائی، ہوا بتانے کی تھیلیاں ایئرپورٹ کے وہ گراؤنڈ میں رہتے ہیں، لینڈ، وہ ہوا کا رخ بتاتی ہیں۔ یہ لوگ بھی کیا ہوتے ہیں؟ ہوا ادھر چلی تو ادھر ہو گئے، ہوا ان کے ساتھ چلی ان کے ساتھ، ہوا ان کے ساتھ چلی ان کے ساتھ نہیں۔ دو رنگی چھوڑ ایک رنگی ہو جا۔ تو فماذا بعد الحق الا الضلال، تو آدمی حق کو اپنائے، حق کے ساتھ رہے، اور باطل اس سے دور رہے، چاہے باطل کیسے بھی ہو، کس شکل میں بھی آئے باطل۔ الغادر، غدار کسے بولتے ہیں؟ آپ لوگ دکنی زبان میں غدار کس کو بولتے ہیں؟ پیٹھ پیچھے چھرا کوپتا ہے۔ ہم لوگ کیا بولے اسے؟ آستین کا سانپ۔ یہاں بولتے ہیں الذی یواعد علی امر،
جو کسی معاملے پر وعدہ کر لیتا ہے، بھائی اس پر سب متفق، کیا وہاں سے اٹھ کو باہر جاتے ہی شروع ایک الگ پارٹی بنانا، پھر دیکھتا 10 آدمی بیٹھ کے وعدہ کرتے نہیں، اس میں کتنے اس کے ساتھ 2 آدمیوں کو لے کے پھر کیا کرتا ہے، الگ گروپ بناتا ہے، ولا یفی بہ، اس وعدے کو وعدہ وفائی نہیں کرتا۔ تو ایسے آدمی کو کل قیامت کے دن کیا ہوگا، ایک جھنڈا اس کے پیچھے لگائیں گے۔ کہاں لگے گا جھنڈا؟ پیچھے۔ پیچھے بولے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہاں اسے پیچھے لگایا جائے گا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ فَيُفْضَحُ بِذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اسے بڑی ذلت کا سامنا ہوگا۔ وَتَجْعَلْ هَذِهِ الرَّأْيَ عِنْدَ مُؤَخَّرَتِهِ، اس کا پچھلا جہاں ہے وہاں جھنڈا اس کا گاڑا جائے گا پچھلے حصے میں۔ ففی صحیح مسلم عن ابی سعید، جیسے حدیث میں صاف الفاظ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل غادر، ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا لگایا جائے گا، عند استح، اس کی چوتڑ کے پاس۔ کہاں لگائیں گے؟ کلیئر، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق کہنے سے نہیں شرماتا۔ تو جہاں حدیث کے الفاظ میں بول رہا ہوں، کہا کہ یوم القیامہ، قیامت کے دن، تو اسی لیے ہم غداری نہ کریں، کس کے ساتھ رہیں، کسی ٹیم کے ساتھ رہیں، کیا کریں؟ کچھ لوگوں کا مائنڈ رہتا اسے ہمیشہ، اسے کیا بولتے ہیں، کننگ مائنڈ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں ہاں، وہ کبھی بھی 7 لوگوں کے نہیں چلیں گے، وہ چاہیں گے کہ ہماری ایک امتیازی شان ہو، ہمارا ایک گروپ ہو، ہمارا ایک کیا ہو، آئیکونک، ہماری کیا ہو، ایک شناخت ہو۔ تو اسی لیے وہ ہرگز کسی جماعت کے ساتھ نہیں چلیں گے، ہمیشہ اپنا چمن بنانے کی فکر کریں گے، ہمارا ایک چمن بنے، ہم اس میں چمکتے رہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، ہر چمن چمکتا نہیں ہے، ہر ایک میں باد خزاں آ جاتی ہے، برباد ہو جاتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ ہم جماعت کے ساتھ چلیں، کیا کریں؟ لا تجتمع امتی علی خطا، اس لیے کہ جماعت کبھی خطا پر جمع نہیں ہوتی ہے، آدمی جماعت کے ساتھ چلے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ لیکن ضرورت ہے کہ جماعت حق پرست ہو۔ اب جماعت کے ساتھ چلے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک جماعت غلط پر چلتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا۔ تو کہا وَكُلَّمَا كَانَتِ الْغَدْرَةُ كَبِيرَةً عَظِيمَةً، جتنی غداری اس کی بڑی ہوگی اتنا بڑا جھنڈا اس کا گاڑا جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر غدار کا اس کا اپنا جھنڈا گاڑا جائے گا، اور ساتھ ساتھ کہا وَلَا أَعْظَمُ غَدْرًا مِّنْ أَمِيرٍ عَامَّةٍ، اگر کوئی امیر کے ساتھ غداری کرتا ہے تو یہ سب سے بڑی دھوکہ ہے۔ جو بھی امیر ہے، آپ کے یونٹ کا امیر ہے، آپ کے آرگنائزیشن کا امیر ہے، آپ کیا کریں اس کے ساتھ؟ آپ نوٹ کریں، آپ سوچیں کہ آپ کے لوگوں میں کچھ ایسے رہیں گے جو ہمیشہ کیا کریں گے، ایک آدھ ایسے رہیں گے جو کبھی بھی ساتھ چلیں گے، کبھی بھی کیا کریں گے، وہ پیچھے ہی آتے رہیں گے۔ پانی ادھر بہے گا، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ادھر آئیں گے۔ پانی کی رو پہ کچھ لوگ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوں گے پانی ادھر بہ رہا ہوگا لیکن یہ کیا کرتے ہوں گے، ادھر آتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس عادت اور خصلت سے بچائے، جماعت کے ساتھ رکھے، اچھی سوچ، اچھی فکر، اچھی عادت اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر پیدا فرمائے۔ وَأَمِيرُ الْعَامَّةِ وَالْحَاكِمُ أَوِ الْخَلِيفَةُ، امیر العامہ کون ہے؟ حاکم ہے جو چلاتا ہے، یا خلیفہ ہے؟ امیر کی اطاعت کی خلاف ورزی کرنے پر اتنا بڑا جرم کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ یہ مخلوق جو اس کے انڈر میں جتنی رعایا ہے سب پر افیکٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ امیر کی بات نہیں مانیں گے تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے ساتھ ایک گروپ آ جائے گی اور امیر کا کام کیا ہو جائے گا، ڈسٹرب ہو جائے گا، 2 گروپ بن جائیں گے، گروپزم، اور پھر ایک لڑائی جھگڑے کی ایک ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ جو بتایا گیا کس کا، یہ جرم بتایا گیا کہ اس کا جرم، اس کی سزا کیا ہوگی، جھنڈا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں بھلے چھپ جائے، جیسے بہت سارے ہیں فتنہ فساد کی انگیٹھی گرم کرتے رہیں گے، دعا بھی کرتے رہیں گے، یا اللہ سب کو متفق رکھ، سب کو اتحاد پر رکھ، ہوتا ہے
نہیں ہوتا ہے. ایک طرف سے انگیٹھی میں آگ جلاتے رہیں گے, دوسری طرف سے کیا کرتے رہیں گے, یا اللہ سب کو متفق رکھ, اتحاد سے رکھ. آدمی اسباب اختیار کرے, ہاں, شر اور فتنہ فساد کی آگ کو اس میں جھونکنے سے بچے. تو پہلی چیز تھی جو ہم نے, پہلی چیز کیا سنا ہم نے, ایسے مالدار جو اپنا مال آخرت میں خرچ نہیں کرتے, ان لوگوں کے تعلق سے بات ہے. دوسری چیز ہمارے ساتھ تھی غداری, اس کا بھیانک انجام ہے اس کے لیے. تیسری چیز ہمارے ساتھ ہے خیانت. یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بڑے بڑے لوگ ہیں جو دین کے کام پر بڑے بڑے آرگنائزیشن بناتے ہیں. ہاں, ہم لوگ یہ کرتے ہیں, بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ہاں, یتیموں کی بیواؤں کی بے کسی کرتے ہیں, ہاں, اور ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں. لیکن اس میں بہت کم ہوتے ہیں جو صحیح نہج پر جاتے ہیں. ورنہ کتنے سالوں سے غریبی مٹاؤ کام ہو رہا ہے, آج تک غریبی مٹی, لیکن مالدار ہو گئے, غریبی نہیں مٹی. کوشش ہے ہم لوگ کوشش کریں, لیکن صحیح خطوط پر کریں, کوشش کریں. اللہ ہمیں حکم ہے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. آپ غریبوں کو کھانا کھلائیے, اس سے بڑھ کر کوئی یہ نہیں ہے. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اخلاص پر, صحیح نہج پر کام کرتے ہیں. اور خیانت جس کے بارے میں کہا, هو الأخذ من الغنیمہ على وجه الخفیہ, یعنی چپکے سے غنیمت کے مال میں سے لے لینا. خیانت کسے کہتے ہیں؟ چپکے سے غنیمت کے مال میں سے کیا کرنا, لے لینا. ذرا کھلیے. الغلول هو الأخذ من الغنیمہ على وجه الخفیہ وذنب, یہ خیانت ایسا گناہ ہے یخفی تحتہ شیء من الطمع, اس کے نیچے ایک لالچ دبا ہوا ہوتا ہے. خیانت کرنے والے کے جسم میں کیا ہوتا ہے؟ لالچ. میں پیسہ جمع کروں, میں زیادہ جمع کروں, بھلے اچھے طریقے سے ہو یا غلط طریقے سے. وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مال میں خیانت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے. وقد توعد اللہ تبارک و تعالی, اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن خیانت کرنے والے خائن کو لوگوں کے سامنے ذلیل کریں گے. یعنی مطلب اب ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایک خون کا قطرہ بھی اگر حرام کا ہے آپ کے جسم میں, میرے جسم میں, تو یہ جسم جنت میں جائے گا. وہاں جب جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہ گوشت کس سے پلا ہے, اس میں کون سا خون دوڑ رہا ہے. یہ احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نام پر, دین کے نام پر جو لوگوں سے ہم لوگ بٹورتے ہیں, جو لوگوں سے لیتے ہیں, وہ کہاں خرچ ہو؟ اللہ کے نام پر خرچ ہو. اگر کوئی غلط طریقے سے اس سے استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا حساب کیا ہے؟ بڑا سخت ہے. اور یہی چیز احتساب اسے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہی چیز تھی جو خلفائے اربع, چاروں خلفاء دیکھتے تھے. اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا. آپ نے سنا ہوگا کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جب مال غنیمت میں عطر آیا, عطر جانتے ہیں, تو عمر بن عبدالعزیز کی بیوی انہوں نے کہا کہ اس عطر کو میں تول کے مسلمانوں میں تقسیم کروں گی. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن تمہارے ہاتھوں کو جو عطر لگے گا اس کا حساب کون دے گا؟ تولتے ہوئے تمہارے ہاتھوں کو جو عطر لگے گا اس کا حساب کون دے گا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ اونٹ لیے اور چرنے کے لیے چھوڑ دیے, اور وہ اونٹ چرتے تھے تو لوگ جانتے تھے کہ خلیفے کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے اونٹ, عبداللہ بن عمر یا غالباً, تو تعارض نہیں کرتے تھے. بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ اونٹ بھی لا کر بیت المال میں داخل کرو. لوگ یہ سوچ کر خاموش رہتے تھے جب وہ اونٹ یہ جو بیت المال کے چراگاہ میں چرتے تھے تو لوگ خاموش رہتے تھے کہ انہیں خلیفے کے بیٹے کے اونٹ ہیں.
تو کہا کہ نہیں، وہ اونٹ بھی لا کر کیا کرو، بیت المال میں داخل کرو۔ تو بہرحال احتساب بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی بھی چیز ہم کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی چیز ہے۔ یہ دیکھیے، وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی خیانت کرے گا، خیانت کی ہوئی چیز کو کل قیامت کے دن لائے گا۔ کیسے لائے گا؟ دیکھیے، یقول القرطبی فی تفسیر هذه الآیہ، اچھا سنیے، امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں أَن يَأْتِي بِهِ حَامِلًا لَهُ عَلَى ظَهْرِهِ وَعَلَى رَقْبَتِهِ مُعَذَّبًا بِحَمْلِهِ وَثِقْلِهِ وَمَرْعُوبًا بِصَوْتِهِ وَمُوبِقًا بِإِظْهَارِ قِيَانَتِهِ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ، جن جن چیزوں کو اس نے خیانت کی ہے ان خیانت کو اپنے کاندھے پر اور پیٹھ پر اٹھاتے آئے گا۔ اگر مال غنیمت میں سے اونٹ چرایا ہے، اونٹ کہاں ہوگا؟ اس کے پیٹھ پر ہوگا، اس کے گردن پر سوار ہوگا۔ مال غنیمت میں سے گائے چرائی ہے تو گائے کہاں ہوگی؟ اب آج کے زمانے میں نہیں، آج کے زمانے میں تو آسان ہے، ہم لوگ کیا چراتے ہیں؟ پیسے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ پیسوں کو ہی وہ شکل دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارے اچھے اور برے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبر میں شکل دیتے ہیں، جسامت دیتے ہیں۔ ایک اچھا سا آدمی خوب عطر لگا کر کپڑے پہن کے آتا ہے، قبر والا پریشان ہو جاتا ہے، ارے بھائی تو کون، میرے قبر میں تو کون؟ اگر وہ ہم اچھے ہیں تو وہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل، وہ ہمارے ساتھ قبر میں رہے گا۔ اگر قبر میں جانے والا برا ہے تو قبر والے سے وہ کہے گا انا عملک السیء، میں تیرا برا عمل ہوں، اور اس کی جسم سے اٹھنے والی متعفن بدبو اور وہ گندے کپڑے، وہ گندی شکل اس کے ساتھ قبر میں رہے گی۔ کتنی تکلیف دے، گندے آدمی کے بازو ہم بیٹھ نہیں سکتے، اس کے ساتھ ہم کو کہاں رہنا ہے؟ قبر میں رہنا ہے۔ تو بہرحال اللہ اس پیسے کو بھی شکل دے گا، جیسے کہتے ہیں معذبا بحملہ وثقلہ، آدمی اس بوجھ کو اٹھائے گا، بڑی تکلیف ہوگی، اور وہ اونٹ چیخ بھی رہا ہوگا، آواز کر رہا ہوگا، اور سارے لوگ جان لیں ارے وہ دیکھو اونٹ اٹھا کے آ رہا ہے۔ مطلب کیا؟ مال غنیمت میں سے کیا چرایا تھا؟ اونٹ چرایا تھا۔ دیکھیے، فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں کھڑے ہوئے، فذکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کا ذکر کیا اور بتایا کہ خیانت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے بعض سلف سے آتا ہے کہ آپ نے امانت کے طور پر کوئی چیز دی تو وہی چیزیں اٹھا کر ان کو واپس کرتے تھے۔ سلف سے مراد جو ہم سے پہلے اچھے لوگ گزر چکے ہیں۔ آج کل بھی بعض اچھے لوگ ہیں، آپ نے جو پیسہ، جو نوٹ دیے وہی نوٹ کیا کریں گے؟ آپ کو واپس کریں گے۔ ان نوٹوں کا اچھا رفیق بھائی دیے کہ 10,000 500 کے نوٹ کی، اچھا ان کو 2,000 کے نوٹ دے دیں گے، یہ کیا کرو؟ استعمال کر لو۔ نہیں، وہ بھی کیا نہیں کرتے تھے؟ استعمال نہیں کرتے تھے، بولا کہ نہیں، یہ امانت ایسے ہی کس کو جانی ہے؟ ان کو جانی ہے۔ لا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن میرا امتی آئے، اس کے کاندھے پر اونٹ ہو، وہ اونٹ چیخ رہا ہو اور وہ کہے یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری تھوڑی مدد کیجیے۔ فاقول لا املک لک شیئا، میں کہوں گا نہیں بھائی میں اب تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، قد، میں نے تو پہنچا دیا، میں نے کیا کر دیا؟ خیانت کے بارے میں تم کو بول دیا تھا کہ خیانت کیا چیز ہے، میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اسی لیے میں میرے سارے دوستوں سے کہتا ہوں اس معاملے میں ہم اللہ سے ڈریں، اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ اللہ سے ڈریں کہ کسی کی امانت ہمارے پاس آتی ہے، کوئی غریب کی امانت آتی ہے تو اللہ سے ڈریں، اس کا حساب اللہ کے پاس بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اونٹ کی تو بات ہوئی،
کسی کو میں نہ پاؤں کل قیامت کے دن میرے پاس آئے، علی رقبتہ فرس لہ حمحمہ، اس کے گردن پر گھوڑا ہو، وہ گھوڑا ہنہنا رہا ہو، اور وہ کہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری تھوڑی مدد کر دیجئے، میں کہوں گا کہ نہ بھائی میں تو مالک نہیں ہوں، کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، میں نے تمہیں بات پہنچا دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن میں تم میں سے کسی کو دیکھوں اس کے گردن پر بکری ہو اور وہ بکری آواز لگا رہی ہو، منمنا رہی ہو۔ کیا بولتے ہیں بکری کی آواز کو؟ کیا بولتے ہیں؟ منمنانا، میاں میاں بولتے نہیں، منمنا رہی ہو، اور وہ آدمی کہے یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری تھوڑی مدد فرما دیجئے، میں کہوں کہ نہیں میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور چیز اٹھائے ہوئے ہو، چیخ رہا ہو، اور میں کہوں کہ نہیں میں نہیں اٹھا سکتا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ بات کہی کہ کہیں کوئی آدمی تم میں سے میرے پاس نہ آئے علی رقبتہ صامت، یعنی اس کے گردن پر سونا اور چاندی ہو۔ مال غنیمت میں سے کیا لے لیا ہے؟ سونا اور چاندی لے لیا ہے۔ فیقول یا رسول اللہ اغثنی، وہ کہیں کہ اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، لا املک لک شیئا قد، میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اس کا مالک نہیں ہوں، میں نے بات پہنچا دی ہے۔ اتق اللہ، اسی لیے کہتے ہیں ایک لمبی حدیث بھی ہے، تو آدمی جو بھی لیتا ہے اس سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ حدیث جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، صحیح حدیث ہے، اور ایک حدیث ہمارے پاس آ رہی ہے ابن اللطبیہ کی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ زکوٰۃ لانے گئے، زکوٰۃ لانے کے بعد کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا کہ دیکھیے یہ مال زکوٰۃ کا ہے جو آپ نے مجھے بھیجا تھا، یہ مال میرا ہے، یہ لوگوں نے مجھے گفٹ دیا ہے۔ کیا بولے؟ بہت سارے لوگ ہیں وہ چندہ کرنے جاتے ہیں، ایک اس کا چندہ کرتے ہیں، ایک اپنا پرسنل چندہ کرتے ہیں، ایسے بولو۔ تو یہ حدیث میں ہی ہے، تو کہتے ہیں وساق حدیث ابی حمید الساعدی قال استعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الازد یقال له ابن اللطبیہ علی الصدقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیل از کے ایک آدمی جن کا نام ابن اللطبیہ تھا، صدقے پر ان کو عامل بنایا، صدقے پر ان کو کیا بنایا؟ امپلائی بنایا کہ فلاں فلاں جا کر تم کیا کرو؟ صدقہ وصول کرو۔ اب میں ایک آدمی کو بھیجا، بھائی فلاں جگہ جاؤ، ان کے پاس جماعت کے لیے کچھ فنڈ آنا ہے، لے لو۔ تو جانے والا اگر جاتا ہے تو اسے دو چیزیں نوٹ ہو جاتی، ایک یہ صاحب دے رہے ہیں، یہ صاحب دینے والے ہیں، نہیں تو ان کو کیا ہو جاتا ہے؟ ایک کانٹیکٹ ان کو کیا ہو جاتا ہے؟ ان میں آ جاتا ہے۔ تو کہا فجاء فقال هذا لكم وهذا اهدي لي، تو وہ صدقہ وصول کر کے آئے، آنے کے بعد کہا دیکھیے یہ آپ نے جو صدقہ وصول کرنے کو کہا وہ صدقہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ مجھے ہدیہ ملا۔ کیا بولے ہو؟ یہ مجھے ہدیہ ملا ہے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شرمیلے تھے، اشد حیاء من العذراء، واری عورت سے زیادہ حیا رکھتے تھے، لیکن جہاں سامنے بولنے کی بات ہوتی تو فوراً بول دیتے تھے، لیکن یہ بات ایسی تھی جہاں کچھ اور لوگوں کو بھی بتانا تھا۔ منبر پر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، کہا ما بال العامل، ارے کیسے ایسے کام والے ہیں جن کو ہم کام لگا کر بھیجتے ہیں، یہ لوگ صدقہ وصول کرنے جاتے ہیں، فیقول ھذا لکم وھذا لی، آ کر کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہارا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ افلا جلس فی بیت ابیہ و امہ، جس کو میں صدقے کے لیے بھیجا ہوں
یہ اپنے امی اور ابا کے گھر میں بیٹھ کے دیکھیں ان کے پاس کیا ہدیہ آتا ہے. سمجھ میں آئی کیا بول رہے ہیں اللہ کے رسول سے؟ یہ اپنے گھر میں بیٹھے پھر دیکھیں ان کے پاس کیا گفٹ آتا ہے. گفٹ کیوں آیا؟ جانے سے آیا. بھیجا کس نے؟ اللہ کے نبی نے. کس کام سے گئے؟ ویسے فَيَنْظُرْ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدًا بِيَدِهِ لَا يَأْتِي أَحَدُكُم مِّنْهَا بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقْبَتِهِ. جو آدمی اس طرح خیانت کرے گا کل اس کے گردن پر یہ چیزیں ہوں گی. إِن كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاء. اللہ اکبر. اگر اس نے اونٹ خیانت کی ہے تو اونٹ اس کے گردن پر چیخ رہا ہوگا. او بقرة له خوار. یا گائے ہے تو گائے کیا کر رہی ہوگی؟ پکار رہی ہوگی. او شاہ تعی. یا بکری ہے تو بکری منمنا رہی ہوگی. رواہ البخاری و مسلم. متفق علیہ. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ معاملہ بڑا نازک ہے. ہم لوگ احساس نہیں کرتے ہیں. یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ کے نام پر لی جائے، اللہ کے نام پر وصول کی جائے، وہ اللہ کے نام پر خرچ ہو. اللہ کے نام پر خرچ ہو. اور ہمیشہ آپ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ایسی چیز سے بچا جو مال ہمارا نہیں. جو مال ہمارا ہے اکل حلال ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. جو ہمارا نہیں ہے اسے اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے انجام کو بھی ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تیار رہنا چاہیے. اس کا انجام بہت برا ہوگا اور دنیا بھی جائے گی اور آخرت دونوں چیزیں چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور اس سے بچائے رکھے. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے غاصب الارض. زمین پر غصب کرنے والے. زمین غصب کرنا کیا بولیں گے اسے؟ یہ بہت زیادہ آج ہم سنتے ہیں کہ زمین لے لینا. یعنی اکرم صاحب نے جو ہے مجھے دکان کرائے پر دیا. میں 15 سال رہ گیا، 20 سال رہ گیا. اس کے بعد اکرم صاحب کو ضرورت پڑی دکان کی. میں مانگنے لگا گڈ ول دیجیے. کیا بولیں گے رفیق بھائی؟ کیا نام رکھا اس کا؟ مٹھائی کھلانا. وہ مٹھائی بہت قیمتی ہوتی نا. اب بولا کہ ہم دکان چھوڑنے کو تیار نہیں، گڈ ول دیجیے. یہ گڈ ول نہیں تو بیڈ ول یہاں تک ہوتا ہے کہ کورٹ کے دروازے تک چلے جاتی ہے. اس کے بعد مالک مکان ترستے رہ جاتا ہے. تو بہرحال یہ زمین پر قبضہ کرنے کے کئی شکلیں ہیں. انشاءاللہ کل کے درس میں اسے ہم سنیں گے. اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.